اب جب وہ سیکھنے کے دنوں میں جب انہوں نے چلانا شروع کیا، سامنے سے جب کسی نے سڑک کراس کی تو دماغ میں جہاں پر وہ جس حصے میں وہ نالج یا وہ علم محفوظ تھا وہاں پروسیسنگ ہوئی. اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ بچہ سڑک کراس کر رہا ہے، آگے سے نکالیں یا پیچھے سے، یا بریک لگائیں یا تیزی سے نکال لیں. تو جو بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، دماغ میں پروسیسنگ ہو کر وہ جواب آیا اور ہاتھ اور پاؤں نے اس پر عمل کیا. یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے. تھوڑے دنوں بعد مشق ہو گئی. اب مشق ہو جانے کے بعد بڑی اسپیڈ سے فراٹے سے بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت تیز اسپیڈ سے. کچھ گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. گھر کے بارے میں سوچنے کا مطلب کیا ہوا؟ شعوری دماغ، شعوری طور پر تو دماغ گھر پر حاضر ہے، سڑک کے بارے میں نہیں سوچ رہا. جب گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے تو دماغ حاضر، گھر میں شعوری حصہ. اب ایک بچے نے سڑک کراس کی، بڑی اسپیڈ سے جا رہے تھے، جھکائی دے کر آگے سے نکالا یا پیچھے سے، یا بریکس لگائے یا اور اسپیڈ بڑھائی. جو کرنا تھا بالکل وہی مناسب فیصلہ وہاں پر کیا اور فراٹے سے نکل گئے. یہ مشق ہونے کے بعد، اور شاید نکل جانے کے فوراً ہی بعد یہ یاد بھی نہ ہو کہ ابھی کسی کو بچاتے ہوئے آئے تھے، اس لیے کہ سوچ رہے ہیں اب بھی گھر کے بارے میں. شعوری طور پر تو دماغ گھر پر ہے، یہ خیال ہی نہیں آیا. اگر فوراً پوچھے تو شاید یاد بھی نہیں آئے کہ ابھی کسی کو بچایا تھا، اور فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، صحیح فیصلہ کرتے ہوئے نکل گئے. تو یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ مشق ہو جانے کے بعد، جب شعور دماغ حاضر ہی نہیں ہے وہاں پر. دماغ ہی تو ہاتھ پاؤں کو انسٹرکشن تو ہدایات دیتا ہے، اور دماغ گھر کے بارے میں گھر پر ہے، شعوری دماغ. ہوتا یہ ہے کہ وہ حصے مشق کے بعد جن چیزوں کی بہت مشق کی جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس، چھوٹے چھوٹے سے سولوشنز، اس موقع پہ کیا کریں، اس میں کیا کریں، اس میں کیا کریں، لاتعداد چھوٹے چھوٹے سے حصے بن کر ہر سچویشن کے، ہر حالت کے، وہ دماغ کا ایک اور حصہ ہے، اسے تحت الشعور کہتے ہیں، سب کانشیس مائنڈ. وہ وہاں اسٹور ہو جاتی ہے جا کر. اب شعور کو پتہ نہیں وہاں موجود ہے، سب کانشیس میں، تحت الشعور میں. کبھی کبھی کسی کو کوئی یاد آتی ہے، برسوں پرانی ایک بات یاد آئی، بھولی بسری، برسوں سے یاد نہیں تھی. اگر شعور میں ہوتی، اس میں اس کانشیس مائنڈ میں ہوتی تو یاد ہوتی ہر وقت، بلکہ سوچنے کی کوشش کرنا، یاد ہی نہیں آ رہی. اچانک آ گئی برسوں کے بعد یاد، تو کہیں تو اسٹور تھی جو آئی واپس نکل کر، واپس اس سے سب کانشیس سے نکل کر، یا تو اس جیسے حالات دوبارہ پیدا ہو جائے، یا کچھ مخصوص غور و فکر کے بعد حالات ہوتے ہیں جن میں واپس جہاں وہاں پر جب اس حصے میں سلپ ہو جاتی ہے، وہاں سے واپس پھر تھوڑی دیر کے لیے شعور والے حصے میں آتی ہے. وہ یاد آ گئی فلاں بات، پھر واپس سلپ ہو جاتی ہے. آج بڑی شکایت ہے لوگوں کو، جگہ جگہ میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں، کچھ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. ارے کیا بتائیں ان کو، بچوں کا بھی کمزور ہو گیا اور ہر ایک کا کمزور ہو گیا. یہ شکایت خالی ان کی نہیں جو کہتے ہوئے آئے، حافظہ ہر ایک کا کمزور ہو گیا، کسی کا تیز نہیں ہے. اس لیے کہ دماغ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ایک صلاحیت اس کی ہے، اس میں جتنا کچھ بھرا جا سکتا ہے اس سے بہت زیادہ آمد ہے، بے پناہ آمد ہے دن رات. وہ آمد جب زندگی سمپل اور سادہ تھی تب نہیں تھی اتنی. اب موبائل ہے، موبائل میں 50 طرح کے فنکشنز ہیں. میں تو اپنے موبائل کے فنکشنز جانتا بھی نہیں سارے. 50 طرح کے فنکشنز ہیں، ان کو کیسے کیسے استعمال کیا جائے. یہ مائک لگا ہوا ہے، اس کے اندر ٹی وی کے اندر اور نئے نئے فنکشنز جو ہیں وہ کون کون سے آ رہے ہیں، گاڑی کیسے چلانی ہے، نئی نئی چیزیں جو روزانہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، آتی چلی جا رہی ہیں. آئی پوڈ آ گیا، اب وہ چیزیں آ گئی جس کے نام بھی نہیں معلوم، نام سے بھی جو بزرگ ہیں وہ مانوس نہیں ہیں، اور وہ باقی جتنے بچے ہیں ان کو ان کی سب تفصیلات ہی نہیں، استعمال کرنا مکمل آتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ آمد ہو رہی ہے، اور دماغ کی کیپیسٹی یا صلاحیت اسٹور کرنے کی وہ اتنی ہے، وہ نہیں بڑھی ہے. ذہانت بڑھ گئی ہے لیکن اسٹوریج جو ہے محفوظ رکھنا وہ اتنا ہی ہے. جب وہ فل ہو جائے گا، جب وہ بھر جائے گا تو پیچھے سلپ ہوں گی چیزیں، وہ جائیں گی، ختم نہیں ہوتی، وہ تحت الشعور میں نکل کر اسٹور ہو جاتی ہے. یاد نہیں آ رہی، کوئی چیز بھول گئے، ابھی تو بات ہوئی تھی ابھی بھول گئے، ابھی نام پوچھا تھا ابھی بھول گئے، اس لیے کہ وہ بھرا ہوا ہے. اگر کوئی چیز بے پناہ اہمیت کی تھی تو وہ تو رکی، اور جو ذرا سا بھی کم اہمیت سے لی وہ پیچھے چلی گئی، آمد بہت بڑھ گئی. وہ چیزیں تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں، سب کانشیس مائنڈ میں. اب وہ جو بائک چلا رہے تھے ان کے پاس آرڈر آیا وہاں سے ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ سے، یہاں یہ کر کے جانا. جیسی وہ سچویشن آئی
کہ بچے نے سڑک کراس کی، اس سے متعلق جو پیکٹس مختلف طرح طرح کے سیٹ جو محفوظ تھے، ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے آگے سے نکال لینا، بریک لگا دینا، اور شعوری دماغ جو سوچ سمجھ کا ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ، وہ گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہاں سے آرڈر آیا کہ یہاں سے یہ کر کے نکل جاؤ، پتہ بھی نہیں چلا، شعور کو پتہ بھی نہیں چلا، صحیح فیصلے کر کے نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے مشق سے، کہ ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ سے ڈائریکٹ براہ راست ہے تو شعور سے آرڈر آتا ہے اور شعور کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ مشق سے اور ابیاس سے یا ریاض سے ہوا کرتا ہے۔ بائک چلانے کی مشق ہو گئی تھوڑے دنوں کے اندر، بغیر سوچے سمجھے صحیح چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سوچ کسی اور جگہ پر رہے۔ اگر نماز کی اسی شکل میں مشق کی ہوتی کہ ہر نماز کے اندر ابھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں، پہلے تو جب کم از کم بہت تھوڑے سے درجے کا اتنا تو تصور قائم ہو جائے کہ میں مالک کائنات کے سامنے ہوں اس وقت اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت تصور آ جائے تب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے۔ ابھی حضوری کا تصور آیا نہیں تو حاضری ہوئی بھی نہیں اور اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو گئے۔ تو جب تک اگر اور یہ تصور پھر نماز میں باقی رہے پوری نماز میں، تو اگر یہ کرتے رہے اور یہی فجر میں بھی کریں، یہی ظہر عصر مغرب عشاء، پھر اگلے دن اور پھر اگلے دن کرتے رہے، تو جیسے بائک چلانے کی مشق ہوتی ہے ایک دن اس کی بھی مشق ہو جائے گی۔ حدیث میں اس کا اوسط بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا اوسط بتایا تھا کہ 40 دن میں ہو جائے گی اس کی مشق۔ یہ فرمایا تھا کہ 40 دن میں اگر شروع سے آخر تک ٹھیک سے نمازیں پڑھ لیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اب چلے پر لوگ جاتے ہیں 40 دن ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جسے ایمان کامل ہونا کہیں، ان کی بہت نیکیاں کرتے ہیں، بہت سی اچھی اچھی باتیں یاد کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جسے ایمان کامل ہونا کہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا۔ اور 40 دن ہوا ہے اور 40 دن نمازیں بھی بالکل صحیح شروع سے آخر تک ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق ہے، انہوں نے تو سچ فرمایا تھا کہ ایمان کامل ہو جاتا۔ کہیں کوئی کسر ہے، کسی جگہ کوئی کمی رہ رہی ہے، یہ شروع سے آخر تک کی جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ شاید نہیں ہو رہی ہے، کچھ حصہ کہیں رہ رہا ہے، باقی رہ رہا ہے۔ یہ اس مشق کا اوسط یہ 40 دن بتایا تھا کہ اگر اس شکل کی نمازیں 40 دن ہو جائیں ایمان کامل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تحت الشعور کے اندر سب کانشیس مائنڈ میں وہ پریکٹس اور وہ مشق اور وہ ریاض محفوظ ہو جائے گی کہ خدا موجود ہے، یہاں پر اللہ ہمارے پاس یہی موجود ہے، یہ مشق محفوظ ہو جائے گی، وہاں شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ایسا شخص جس نے 40 دن نماز پڑھی، جس کا ایمان کامل ہو چکا ہے اور وہ تحت الشعور محفوظ ہے، سوچ کر نہیں ہے، مشق لگاتار جاری تھی دن 5 مرتبہ، تو ایسا شخص اب معاملات میں ایک دوسروں کو دھوکے نہیں دے رہا۔ اس لیے نہیں کہ یہ تو بری بات ہے، اللہ رسول نے منع کیا تھا، یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے، شعور سوچ کر منع کیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اچھی بات ہے اگر یہ سوچ کر رک جائے، لیکن یہ سیکھنے کے دنوں کی بات ہے کہ سوچ کر اس سے رک جائے۔ ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے، سب کانشیس میں تحت الشعور میں وہ مشق اسٹور ہو چکی ہے، محفوظ ہو چکی ہے، ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے، خدا موجود ہے یہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے، شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں، ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آیا، اب کسی کو دھوکہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ موجود ہے یہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب پڑوسی کو نہیں ستا سکتے کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، تحت الشعور سے سب کانشیس مائنڈ سے آرڈر آ رہا ہے ڈائریکٹ کہ وہ یہاں موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور احساس نہیں ہے، شعوری دماغ کو پتہ بھی نہیں۔ قرآن نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تمہیں ساری بے حیائیوں اور تمام منکرات سے، ساری نافرمانی کی چیزوں سے روک دے گی۔ یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھتے ہو شرم کرو، یہ مت کرنا، نماز پڑھتے ہو تو روکو برائیوں کو، اپنی کنٹرول کرو، یہ نہیں فرمایا تھا، تمہاری نماز ختم کر دے گی ان چیزوں کو۔ اب نماز بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، ماتھے پر نماز کا نشان ہے، محلے والے گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں 15 سال سے پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں، یہ وہ جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں، پڑوسیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہاں معاملات آپس میں لین دین کے بھی اچھے نہیں ہیں، بہت سے اور منکرات بھی ہیں، ان کے اندر زیادہ منکرات میں کمی بھی نہیں ہوئی۔ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، 15 سال سے ہیں۔ محلے والوں کے نگاہوں کو سچا مانے یا اللہ کے کلام کو؟ کہیں کوئی کسر تھی؟ یعنی وہ جا رہے ہیں، محلے والوں کی نگاہوں نے یہ گواہی دی، لیکن اللہ کا کلام کسوٹی یہ رکھ رہا ہے کہ ان کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو۔ نماز روک دے گی ان چیزوں سے، اور وہاں زندگی میں باقی ہیں تو پھر نماز میں کہیں کسر تھی۔ ہم محلے اللہ کے کلام کو سچا سمجھ رہے ہیں، محلے والوں کی نگاہوں میں کہیں کسر تھی، ان کے سمجھنے میں کہیں کسر تھی۔
یہ حصہ تو شروع ہی نہیں ہوا تھا جو پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے اور پوری سماج کے لیے رحمت بنا دیتا. لوگ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا مسجدوں کے آگے قطاریں لگی ہوتی تھیں, عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوا کرتی تھیں کہ میاں جی پھونک مارتے جاؤ. اب وہ قطاریں ختم ہو گئیں, اب ان کو پھونکوں کے اوپر بھروسہ نہیں رہا. تو نماز جس جگہ سے سکھانی چاہیے اس میں اس لیے کہ اس پر اثرات نہیں رہے, بھروسہ اتنی رہا کہ ان پھونکوں کے وہ اثرات نہیں رہے جو وہ سمجھا کرتی تھی. نماز تو دنیا بدل دیتی ہے. نماز اسی دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے, ضامن ہے. آخرت کی بات تو ہے اپنی جگہ, میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچے ذرا بڑے ہو جائیں, 10 سال کا ہو جائے, سختی کرنا نماز نہ پڑھے تو. آپ سختی کر کے دیکھیے بھاگ جائے گا اور نہیں پڑھے گا. آج کا بچہ جو پہلے سختی سے جو چیزیں کر لیتا تھا وہ پھر عادت پڑ جاتی تھی. آج کا بچہ سختی نہیں برداشت کرتا. اور اب تو وہ دور بھی آنے والا ہے, اس لیے کہ جہاں سے یہ کلچر چل رہا ہے وہاں پر تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کی سختی تو فوراً ایک فون ہو جاتا ہے پولیس کو, وہ بچہ ہی کر دیتا ہے کہ ممی نے ہاتھ اٹھایا میرے اوپر, اور فوراً اریسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ آپ نے اٹھایا کیسے, آپ کو کیا حق تھا بچے پر ہاتھ اٹھایا. اب اسکولوں میں تو اسکولوں تک تو آ گئی, اساتذہ تک